بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ کسی مشکل یا پریشانی میں مبتلا ہو تو اس پریشانی کے حل کے لیے ایک آسان وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ چند دنوں میں ہر قسم کی پریشانی ختم ہوگی۔ اس وظیفے سے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ ہے اور اس کو آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ وظیفہ ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت پر کرے۔ محترم بھائیوں اور دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو مال و دولت کی پریشانی ہوتی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، کمانے والے کم ہیں اور کھانے والے بہت زیادہ ہیں۔ بعض لوگ کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتا ہے کہ میری بیماری، میرا مرض ٹھیک ہو جائے۔ بعض مرتبہ کسی انسان پر مسلسل تکالیف اور پریشانی کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کی قسمت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اس میں کبھی شاید ہنسی خوشی نہیں، شاذ و نادر ہی کبھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ تیرتی اور مسرت کے لمحات سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مومن پر اگر کسی بھی قسم کی پریشانی یا مصیبت آ جاتی ہے تو یہ لازمی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، گناہ کر رہا ہے، احکام الہی سے اعراض کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ تکلیف اور مصیبت اس پر آ رہی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان پر تکالیف آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہی مصائب آ جائے۔ تکالیف اور مصائب تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بھی پریشانیوں اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی تکلیف اور پریشانی آئی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جتنی تکلیف اور پریشانی آئی ہے کسی اور پیغمبر یا نبی پر نہیں آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب اور محبوب بندے تھے، تو اس پر بھی پریشانی آ چکی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پریشانیوں کا آنا، تکالیف کا آنا نافرمانی کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اس کے اور بھی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اسے غور سے سنیے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا چاہے اپنے لیے مانگ سکتے ہیں اور وہ دعا بھی لازمی مانگیے جس کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی ہر قسم کی پریشانی، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ ہمیشہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے اگر انسان کھانے کے وقت بسم اللہ نہ کہے تو اس کا کھانا مکمل برکت والا نہیں ہوتا۔ ایک شاگرد نے ایک دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت اگر ہم بھوکے ہوں اور جلدی کھائے تو کیا فرق پڑے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صرف ایک لفظ بسم اللہ تمہارے کھانے کو اللہ کی رضا اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ چھوٹا سا وقت ضائع ہونے سے بچا لو اور ہمیشہ اللہ پاک کے نام سے شروع کرو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، شیخ ہر سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے دل میں اور زبانی بسم اللہ پڑھتے تھے اور اسی کی برکت سے کبھی کسی خطرناک حادثے کا سامنا نہیں ہوا۔
ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت کیا واقعی ایک لفظ سے یہ حفاظت حاصل ہوتی ہے؟ شیخ نے مسکرا کر فرمایا، جب اللہ کے نام سے کام شروع کرو، شیطان اور خطرے تم پر غالب نہیں ہو سکتے، بس یہی کمال ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں، ہر روزانہ کے کام خواہ کھانا ہو یا تعلیم ہو، اگر اللہ پاک کے نام سے شروع کیے جائے تو اللہ تعالیٰ رزق، علم اور حفاظت عطا فرماتا ہے۔ ایک شاگرد نے ایک دن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، استاد جی کبھی تو ہمارے کھانے کم ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم ہر کھانے سے پہلے دل سے بسم اللہ کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ میرے دوستو، بسم اللہ ہر عمل میں برکت لاتا ہے، چاہے کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، سفر پر جانا ہو یا کوئی کاروباری کام کاج ہو، ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بزرگ حضرات ہمیشہ ہر عمل کو اللہ پاک کے نام سے شروع کرتے تھے، چاہے وہ معمولی کام کیوں نہ ہو۔ اس سنت پر عمل کرنے سے انسان شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہوتا ہے، نقصان سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو برکت کے فقدان ہے وہ فقدان ختم ہو جاتی ہے۔ معزز بھائیو اور دوستو، یہ کتنا مختصر اور آسان سا کلمہ ہے، لیکن اتنے فوائد ہے کہ انسان حیران ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔